اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اذان محترم ناظرین کرام، اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جن پروانوں کا ذکر کرنا ہے، بلکہ شمع حسین کے ان پروانوں کا ذکر کرنا ہے جن کا نام تاریخ نے ابو الحتوف اور سعد ابن حرث انصاری بتایا ہے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ابو الحتوف اور سعد۔ تاریخ میں موجود ہے کہ یہ دونوں بھائی حسینی نہیں تھے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی یہی ہے کہ ان افراد کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے جو حسینی نہیں تھے، یعنی شروع سے سرکار سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ بعد میں حضرت کی انہوں نے نصرت اور یاری فرمائی ہے۔ کوفے کے رہنے والے تھے یہ دونوں بھائی، اور محکمیہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ محکمیہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، یعنی دوسرے جملوں میں اگر کہوں تو یہ دونوں بھائی خوارج میں تھے، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنوں میں سے، نہروان کے خوارج میں سے تھے۔ ان کا نعرہ ہی یہ تھا کہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرے، حکم دے لوگوں کو، لہذا لا حکم الا للہ، خدا کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور مشخص ہے کہ جب خوارج میں سے تھے تو امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن تھے۔ یہ دونوں بھائی عمر ابن سعد کے ساتھ کربلا میں آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لیکن صاحب حدائق الوردیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، ابصار العیون غالباً ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ جب عاشور کے دن ظہر کے بعد سارے اصحاب شہید کر دیے گئے تھے، صرف 2 شخص باقی تھے اصحاب حسینی میں سے۔ ایک کا نام سوید بن عمرو بن ابی المتاع خثعمی ہے، اور دوسرا بشیر بن عمرو خضرمی۔ صرف یہ 2 لوگ باقی تھے۔ سرکار سید الشہداء کے سارے اصحاب شہید ہو چکے تھے، کوئی نہیں بچا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب سرکار سید الشہداء نے مقتل میں ایک آواز بلند کی تھی، الا ناصر ینصرنا، کیا کوئی نہیں ہے تم میں جو ہماری مدد کرے؟ اما من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، کیا تم میں کوئی نہیں ہے جو حریم اہل بیت کی، حریم رسول خدا کی، حرم رسول خدا کی حفاظت کرے؟ یہ جملہ، یہ سرکار سید الشہداء کی یہ فریاد بلند ہوئی ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اس جملے کو بلند آواز میں جیسے ہی اپنی زبان پر جاری کیا ہے، خیام حسینی سے آل رسول بنات الرسول کی رونے کی، گریہ و شیون کی آواز بلند ہوئی۔ یہ دونوں بھائی اس وقت اپنی تلوار ہاتھ میں لیے جنگ میں مشغول تھے، لشکر عمر سعد میں تھے، لیکن اس آواز کا اثر یہ ہوا ان دونوں کے دلوں کے اوپر کہ فوراً اسی لمحہ، اسی لحظہ انہوں نے ارادہ کیا، اور وہیں اسی مجمع میں، جس مجمع میں یہ آ کر کے سرکار سید الشہداء سے جنگ کر رہے تھے، اسی وقت اپنے ہی مجمع میں گھوم گئے اور اپنی تلوار اپنے ہی دشمنوں کے اوپر انہوں نے چلانی شروع کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ صدائے گریہ و شیون آل رسول کے خواتین کی، ان کے بچوں کی آواز نے متاثر کیا۔ امام علیہ السلام کے پاس اپنے ہی، ابھی تک جن کے ساتھ موجود تھے، اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہوئے امام کے پاس آتے ہیں۔ جنگ کر رہے تھے، متعدد لوگوں کو واصل جہنم کیا ان دونوں نے، خود بھی مجروح ہوئے، اور دونوں بھائی ایک ہی جگہ کے اوپر شہید ہوئے، ایک ہی جگہ دونوں بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ بہت مختصر سا واقعہ ہے، صرف اتنا ہی ہے ان کے بارے میں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان دونوں بھائیوں نے بھی جس طرح سے جناب حر بن یزید ریاحی نے ایک لمحے میں، سخت ترین شرائط میں فیصلہ کیا تھا، اپنی تقدیر بدلی ہے، گمراہی کے راستے سے
نکل کر کے سعادت اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہوئے، اسی طرح سے یہ دونوں بھائی بھی فوراً کے فوراً، یعنی پہلے پری پلاننگ کوئی چیز نہیں ہے. جو خوارج میں سے ہے وہ دشمن ہے علی اور آل علی کا، آئے ہی اسی لیے تھے، لیکن سرکار سید الشہداء کے اس جملے نے اثر کیا، فوراً کے فوراً آن دا اسپاٹ، جسے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آل رسول، رسول خدا، فرزند رسول خدا آواز دے رہا ہے، کوئی اس کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، مگر ہمیں پیغمبر خدا کو منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے. دشمنی علی سے تھی، رسول تک تو مانتے ہی تھے، امیر المومنین کو نہیں مانتے تھے، ان کی ولایت کا انکار کرتے تھے، ان کی حکومت کا انکار کرتے تھے. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ یقین جانیے کہ اس طرح کے فیصلے لینا یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے کہ کوئی معمولی انسان آئے اس آ کر کے اس طرح کا کوئی اہم ڈیسیزن لے لے. اس طرح کے حالات میں حتماً جو افراد اس طرح کا مہم اور اہم ڈیسیزن لیتے ہیں اس طرح کے سخت حالات میں، وہ بہت بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ واقعاً مردان الہی ہوتے ہیں، خداوند عالم کے خاص لوگوں میں سے ہوتے ہیں وہ. لہذا ان دونوں بھائیوں کے اس مختصر سے واقعے کا پیغام بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ کبھی بھی صحیح راستے کی طرف پلٹنے کے لیے، کبھی بھی صحیح ڈیسیزن لینے کے لیے دیر نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی کہاوت میں کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. وہ انسان جس نے اپنی زندگی گمراہی اور ضلالت میں گزاری ہو، دشمنی آل رسول میں گزاری ہو، لیکن پروردگار عالم نے توبہ کا دروازہ آخری لمحے تک، آخری سانس تک کھول رکھا ہے کہ ہمارے بندے ہماری طرف پلٹا، توبہ کر لو اپنی گناہ سے. یہ بھی نہیں ہے کہ تقدیر کے اوپر ہم بیٹھ جائیں گے، ہماری تقدیر تو ایسی تھی اب ہم کیا کریں، حالات ایسے ہم کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتے. نہیں، یہ واقعات، یہ افراد ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء کا عزادار کہتے ہیں، ان کے ماتمدار کہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے درس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس لیے نہیں کہ ہم 10 دن یا 2 مہینہ 8 دن سینے کے اوپر ماتم کر لیں، ماتم کریں، ضرور کریں، آنسو بہائیں، ضرور بہائیں، لیکن معرفت کے ساتھ کچھ سیکھ کر کے بہائیں. توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا ہوا ہے. کبھی بھی حالات اور زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس میں الجھا ہوا نہ دیکھیں. ہر حالات میں، ہر زمانے میں ہم ڈیسیزن صحیح لے سکتے ہیں، حق کا ساتھ دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج ظالم حکومت آ کر کے ہمیں عزاداری سے روکے، ظالم حکومت آ کر کے ہماری عزاداریوں کے اوپر پابندی لگائے، ہمارے اس عزا کے برنامے کو توہین کرے اس کی اور گندے الفاظ اس کے لیے استعمال کرے. ہم منہ بند کر کے بیٹھے رہے. نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اگر ہم حسینی ہیں. سرکار سید الشہداء نہ ظلم کرتے تھے، نہ ظلم کے پسند کرتے تھے، نہ ظالم کے سامنے سر جھکایا، نہ ظالم کی غلط بات کو برداشت کیا. اگر یہی سب کرنا تھا تو پھر کربلا پیش نہیں آتی. اگر ہم حسینی ہیں، ہم اگر سچے عزادار ہیں تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا سیرت کے اوپر، ہمیں اس سے درس لینا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. ہر انسان اپنے تقدیر خود بدل سکتا ہے، چاہے وہ آخری ہی لمحہ کیوں نہ ہو زندگی کا. قرآن مجید میں بھی کیا ہے، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں آپ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. یہ 2 بھائی تھے جو اس طرح سے سعید ہوئے ہیں. بیک گراؤنڈ اچھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے آخری لمحے میں اپنی زندگی کے وہ ڈیسیزن، صحیح ڈیسیزن لیا جس کی وجہ سے تقدیر اپنی چینج کر لیا. یہ تو وہ تھے جو ساتھ میں نہیں تھے، یہ وہ تھے جنہیں سرکار سید الشہداء نے بلایا نہیں تھا، ان سے نہیں کہا تھا. مشخص تھا یہ جنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن اسی کے مقابلے میں آج میں نے 2 بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے، ابو الحتوف اور سعد کا. اسی کے مقابلے میں 2 اور لوگوں کا نام سن لیے، اسی کے ایگزیکٹ اپوزٹ، ایک دم مخالف. تاریخ میں 2 نام ہیں تو بہت سارے، فی الحال
گفتگو سے ریلیٹڈ 2 نام آج ان کے سلسلے میں بھی سن لیجئے. جناب زہیر اور جناب حر نے جس طرح سے اپنی تقدیر بدلی تھی، یہ دونوں افراد بھی، دونوں بھائیوں نے بھی ویسے ہی اپنی تقدیر بدلی ہے. لیکن عبید اللہ ابن حر جعفی یہ وہ شخص ہے جسے سرکار سید الشہداء نے خود دعوت دیا تھا کہ آؤ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ چلو. یہ عبید اللہ ابن حر جعفی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے علم حاصل کیا ہے، روایت امیر المومنین کی اس نے نقل کیا ہے. لیکن علم حاصل کرنا، روایت نقل کرنا کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے، اپنے تعلقاتی اعتبار سے یہ متصل تھا دشمن سے. لہذا جنگ صفین میں امیر المومنین کا ساتھ دینے کے بجائے عبید اللہ ابن حر جعفی معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ کا ساتھی ہوا. جا کر کے معاویہ کی اس نے مدد کیا، معاویہ کا ساتھی بنا. جب منزل قصر بنی مقابل پر امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھیجا ہے، اس کے پاس بلوایا ہے کہ امام نے بلایا ہے، اپنی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ. تو اس نے امام کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نہیں آیا امام سے ملنے کے لیے. امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس گئے ہیں اس کے پاس، جا کر کے اس کو دعوت دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو. سلام کیا امام نے دعوت دیا اس کو، لیکن اس نے منع کر دیا. یعنی ہدایت اور سعادت دروازے تک آئی ہے، ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم سعادت کی منزلوں پر لے چلیں گے، ہم ابدی کمال تک تم کو پہنچا دیں گے. لیکن جب بدبختی، گناہ جب کسی کی فطرت میں ہو، جب اس کی تقدیر خراب ہو، اس کی بدبختی اس کو آواز دے رہی ہو، تو سعادت پھر سنائی نہیں دیتی ہے. اور یہ شخص جو ہے یہ سعادت ابدی سے محروم رہ گیا. مختلف پیشنہادات امام کو دیے تھے کہ یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، ہم یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، پیسے لے لیجئے، یہاں چلے جائیے، وہاں بہت سارے مشورے دیے تھے فری میں. لیکن خود آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، امام کی مدد نہیں کیا اس نے. یہ ہو گیا ایک شخص. اور مدد نہیں کیا صرف یہی نہیں، بلکہ کربلا کے بعد جب تک یہ زندہ رہا ہے صرف حسرت اور پشیمانی تھی، ندامت تھی، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا. یعنی وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. یہ وہی تھا کہ موقع گزر گیا، سعادت نصیب ہو رہی تھی، تم نے سعادت کو ٹھکرا دیا. اسی طرح سے تاریخ میں ایک نام اور ملتا ہے، علی ابن قرظہ انصاری. اس کا بھائی عمرو تھا، عمرو ابن قرظہ انصاری. یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھا، سرکار سید الشہداء کے رکاب میں شہید ہوا ہے دشمنوں سے جہاد کر کے. لیکن علی ابن قرظہ انصاری، خود قرظہ انصاری یہ مجاہدین جنگ احد میں سے تھا، رسول اللہ کا صحابی تھا. اس کا بابا جو تھا علی ابن قرظہ یعنی قرظہ جو تھا، قرظہ انصاری. آپ دیکھیے تقدیر انسان کی کیسے اس کو، یعنی انسان کیسے اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بدبخت کرتا ہے. ایک بھائی امام حسین کے لشکر میں سلام اللہ علیہ کے، عمرو اس کا نام ہے، جس کا نام علی ہے، وہ عمر سعد کے لشکر میں ہے، امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہے. اس کا والد میں نے عرض کیا قرظہ ابن کعب انصاری رسول اللہ کے صحابیوں میں سے تھے، مختلف جنگوں میں انہوں نے شرکت کیا تھا. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شرکت کیا علی کے والد نے، یعنی قرظہ ابن کعب انصاری نے. حضرت کے صحابیوں میں سے تھا باپ، لیکن بیٹا دشمنان حسین کے ساتھ ہے، بیٹا دشمنوں کے ساتھ ہے. یہ اتنا یعنی بدبختی کی انتہا ہے، بد نصیبی کی انتہا ہے کسی کی. ابن اسیر نے جیسا کہ اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، اس اعتبار سے جب عمرو امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا ہے تو اس کو اپنے بھائی کی شہادت ناگوار گزری. بہت غصے میں، بہت آگ ببولا، ناراض ہو کر کے ایک ایسا توہین آمیز جملہ سرکار سید الشہداء کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ جسے ادب بھی مانے ہے، میں اسے حتیٰ پڑھ کے بیان نہیں کر سکتا.
یعنی میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس جملے کو بیان کروں کہ اس نے کس طرح سے توہین کیا سرکار سید الشہداء کی. اس جملے توہین آمیز جملے سے خطاب کرنے کے بعد سے کہتا ہے کہ حسین معاذ اللہ تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا، اس کو فریب دیا ہے تاکہ وہ قتل کر دیا جائے. سرکار سید الشہداء نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو گمراہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کی ہدایت فرمائی ہے. تم گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا بھائی گمراہ نہیں تھا. یہ ملعون کہتا ہے خطاب کر کے کہ خدا مجھے مار دے، خدا مجھے مار دے اگر میں نے تمہیں نہ مارا تو، اگر میں نے تمہیں قتل نہ کیا تو خدا مجھے مار دے یا میں خود قتل ہو جاؤں اگر میں نے تمہیں قتل نہ کیا تو. اور یہ کہہ کر کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرتا ہے. لیکن اسی موقع فوراً جناب نافع ابن ہلال یہ اس کے اوپر بھالا برچھی لے کر کے حملہ کرتے ہیں اور یہ زخمی ہو کر کے گرتا ہے. جیسے ہی یہ گرتا ہے عمر سعد کے لشکر کے سپاہی آتے ہیں، اس کو آ کر کے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. یہ ہے وہ منزل، یہ ہے وہ مرحلہ کہ جہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے. آپ دیکھیے گھرانہ اچھا تھا، صحابی رسول کی اولاد تھی، باپ رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شریک، امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں شریک، لیکن اولادیں، ایک اولاد سعید ہوئی، دوسری بدبخت جہنمی ہوئی. لہذا یہ یاد رکھیں ہمارے جوان نوجوان کہ گھرانہ، خاندانی بیک گراؤنڈ کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچا دے، بلکہ خود انسان کی فطرت کا پاک ہونا ضروری ہے، انسان کی فکر کا پاک ہونا ضروری ہے. لہذا ایک چیز اور کہ ہمیشہ یاد رکھیے، ایک تو گھرانہ کامیاب نہیں کرتا انسان کو، دوسرا برے دوست، برے ساتھی، ہم نشین اگر برا ہے، جس کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ برا ہے تو ہم کبھی بھی سعادت کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. نہ گھرانہ کام آئے گا، نہ برے دوست کام آئیں گے. کام آئیں گے تو ہماری اچھی فکر، ہماری پاک تینت، پاک فطرت ہماری کام آئے گی. ہمارے اچھے ساتھی جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے وہ ہمارے کام آئیں گے، وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائیں گے، وہ ہمیں صحیح منزل کی طرف ہدایت فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.